بھائیوں، شادی جب ہوتی ہے تو لڑکی جب اپنے سسرال مائکے سے سسرال آتی ہے تو اللہ کی قسم برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لڑکی جب دلہن بن کر ہمارے گھر میں آتی ہے تو برکت لے کے آتی ہے، لیکن اس برکت کو ہمارے جہیز کی ڈیمانڈ نے چاٹ لیا ہے اور جہیز کی لعنت نے اس برکت کو ختم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ برکت ہمارے گھروں سے اٹھی تو جہیز کی لعنت کی وجہ سے۔ بہت پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بتا دوں، پٹنہ کی سرزمین ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان 14 لاشوں کو جو اس جہیز کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھی ہیں، ایک مرد ایک عورت، دونوں یہ میاں بیوی اور ان کے 12 بچے، ایک ہی گھر کی 14 افراد پر مشتمل یہ فیملی، 12 لاشیں بچوں کی اور 2 میاں بیوی کی، ایک ساتھ اٹھے جنازے، ایک ساتھ رکھے گئے۔ ان جنازوں میں بھی شریک تھا، پوری پٹنہ کی سٹی کانپ رہی تھی، کیونکہ 14 جنازے پہلی بار کسی نے اٹھائے، پہلی بار وہ قبرستان کے اندر لے گئے، پہلی بار ان کا ایک ساتھ لگا کر ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی گئی، پہلی مرتبہ 14 لاشوں کو ایک ایک کر کے قبر میں اتارا گیا، پورا پٹنہ کانپ رہا تھا۔ جانتے ہو یہ منظر کیوں پیش آیا؟ اس باپ کی ایک جوان بیٹی تھی، رشتہ آتا تھا، شادی میں 1 مہینہ رہ جاتا تھا، لڑکے کی طرف سے جہیز کی ایک لسٹ آ جاتی تھی، غریب باپ تھا، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ دوسرا رشتہ لگا، 1 مہینہ رہ گیا، پھر لسٹ آ گئی، رشتہ ٹوٹ گیا۔ لڑکی کی بڑھتی جوانی جہیز کی ڈیمانڈ رشتے کو توڑ رہی تھی، لڑکی بھی اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور اسی محلے کے ایک غیر مسلم میں بھی ہندو لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ پھر خدا کی مار ایسی پڑی کہ لاکھ آلات منع حمل استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا ایک تماچا ایسا پڑا کہ وہ لڑکی کا حمل ٹھہر گیا، کسی طریقے سے رہ گیا۔ نہ تو لڑکی کو پتا چلا کہ یہ الٹیاں کیوں آ رہی ہیں، نہ گھر والوں کو پتا چلا۔ اس کی ماں اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئی، سرکاری ہاسپٹل اتنے قریب تھے کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سرکاری ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے کچھ رپورٹیں دی کہ یہ رپورٹ لے کر آؤ، بلڈ جانچ، پیشاب کی جانچ، فلاں جانچ۔ جب یہ ساری جانچیں سامنے آئی تو پیشاب کی جانچ سے یہ ثابت ہو گیا کہ لڑکی حاملہ ہے۔ کہا کہ اس حال میں تو یہ ہونا ہی الٹیاں آنا ہے، لہذا جاؤ، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حمل ہے، ماں بننے والی ہے۔ لڑکی کی ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اسپتال میں اور بھی لوگ ہوا کرتے ہیں، دھیرے دھیرے یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں، پھر پورے پٹنہ میں پھیل گئی۔ اب جہاں اس لڑکی کا بھائی نکلتا لوگ چڑھاتے، کتنی گرمی ہے اس کی بہن میں، ارے ہندو ہی ملا تھا، ہم لوگ کیا مر گئے تھے۔ اس طریقے کے تانے مارے جاتے، لڑکی کے باپ کو بھی ستایا جاتا۔ ایک دن لڑکی کا باپ ان تانوں سے تنگ آ گیا اور اس نے ایک میڈیکل اسٹور سے زہر کی شیشی خریدی اور چپکے سے جب اس کی بیوی کھانا بنا رہی تھی تو پورا زہر اس پکتے ہوئے کھانے میں ڈال دیا، دروازہ اندر سے بند کیا، دسترخوان لگایا، کہا آج میری چھٹی کا دن ہے، سب بچے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ سب بچوں نے، بیوی نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کھانا کھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد تڑپنے لگتے ہیں لوگ، لیکن دروازہ بند تھا، چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن باہر سے اندر آئے کون، دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ جب تک دروازہ توڑا گیا یہ 14 کی 14 لوگ مر چکے تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پولیس کو خبر دی گئی، پولیس آئی، ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ آتی ہے سب کو زہر دے کر مارا گیا ہے۔ 14 لاشیں ایک ساتھ اٹھی، میں ان جنازوں میں شریک تھا، اس مٹی میں شریک تھا۔ میرے بھائیو یہ منظر میں نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ اگر جہیز کی ڈیمانڈ اور لسٹ اس لڑکی کے باپ کو نہ دی جاتی تو آج یہ لڑکی بھی زندہ ہوتی، آج اس کے باپ بھی خوشیاں منا رہے ہوتے، آج وہ نانا ہوتے، آج کوئی دادا
بیٹا ہوتا. یہ 14 لاشیں اٹھی تو یہ دین ہے اس بدترین جہیز کی, یہ لعنت ہے اس بدترین جہیز کی. میرے بھائیوں, جس کو آج جہیز فاطمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کو دیا ہے, حضرت فاطمہ کو دیا ہے, کیا جواب دو گے قیامت کے دن؟ کیا میرا نبی انصاف کا مرڈر کرنے والا تھا؟ کیا میرا نبی غیر عادل تھا؟ اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو جہیز دے اور اپنی 3 بیٹیوں کو وہ کچھ بھی نہ دے. میرے بھائیوں, کیا وہ غیر منصف تھا؟ کیا وہ انصاف کرنے والا نہ تھا؟ کیا اس کے دل میں بھی آ سکتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کو کے درمیان انصاف نہ کروں؟ فاطمہ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں, سب سے زیادہ اسی کو دوں اور بیٹیوں کو محروم کر دوں. کیا یہ خیال نبی کے دل میں بھی آ سکتا تھا؟ یہ الزام لگانے والوں, قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ جہیز کی لعنت ہے.